بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنرل بھنڈار شاہ ایک مصنف تھے. کسی دن اس سے کسی انٹرویو لینے والے نے اس کا انٹرویو لیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کی طویل عمر کا راز کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا سر ٹھنڈا اور پیر گرم رکھتا ہوں. اب یہ چھوٹا سا ان کا انٹرویو تھا، یہ اخبار میں چھپ گیا. اب اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا. جی بھنڈار شاہ جو ہیں وہ تو اس طرح اتنی طویل عمر پائی ہے، تو لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے سر پر برف اور یہ رکھ کے ٹھنڈا کرنا شروع کر دیا اور پیروں کو تپش دے کے گرم کرنا شروع کر دیا. انہوں نے یہ عمل اپنانا شروع کر دیا. اس سے کیا ہوا کہ کافی لوگوں کو زکام ہو گیا اور طبیعتیں خراب ہو گئیں، اور کافی لوگوں کے پیر گرم ہونے سے کچھ اور پرابلم آ گئی. تو اس طرح کے حالات ہو گئے. پھر یہ خبر بھی آئی کہ لوگوں نے اس کو اس طرح کیا تو لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو جو برنارڈ شاہ تھے انہوں نے کہا، ایکسپلیشن دی، اور انہوں نے وضاحت یہ پیش کی کہ بھئی میں اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھتا ہوں، یعنی کہ میں غصہ نہیں کرتا، اور میں اپنے پیر گرم رکھتا ہوں، اور یعنی کہ میں زیادہ پیدل چلتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے پیر اس طرح گرم رہتے ہیں کہ میں پیدل چلتا ہوں، اور یہی میری طویل عمر کا راز ہے کہ میں ان دو چیزوں پہ بہت کثرت سے عمل کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ سب دیکھیں، ہم سنتے کچھ ہیں اور عمل کچھ اور کر جاتے ہیں. سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہمیں عمل اچھا سا کرنا چاہیے، بات کو سمجھ کے عمل کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں ہمارا بڑھاپا جو ہے سب سے پہلے ٹانگوں سے آتا ہے. ٹانگیں جو ہماری ہیں وہ سب سے پہلے کمزور ہو جاتے ہیں، ہمارے گھٹنے درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آفٹر 40 آج کل آپ دیکھیں ہر شخص کے گھٹنے دکھ رہے ہیں، ہر شخص کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، ڈاکٹروں کے یہاں جا رہا ہے، دوائیاں لے رہا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ واک نہیں کرتے. بس جی مصروفیت اتنی ہے، واک نہیں کر پا رہے. لیکن ہمیں واک کرنی چاہیے. جتنے بھی ہمارے کام ہوتے ہیں، اب 2 منٹ کا بھی کام ہے تو ہم گاڑی نکالتے ہیں اور اس میں بیٹھتے ہیں، قریب کے سٹور میں جا کے اپنا سامان لے کے آ جاتے ہیں. پھر ہم اس طرف جاتے ہیں، وہاں سے اپنا سامان لے آتے ہیں. لیکن ہم لوگ پیدل نہیں چلتے، جبکہ ہم گھر کے قریب جو سٹور ہوتا ہے وہ 1 2 4 میل دور ہوگا، تو وہاں اتنی دور آپ پیدل چل کے جائیے، اپنا سامان لیں، اور ہم اتنا ہی پیدل چل کے ہم واپس آ جائیں. لیکن ہم یہ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں اپنا ٹائم بچانا ہوتا ہے، ہمیں جلدی ہوتی ہے. آج کل آپ باہر نکل کر دیکھیں، ہر شخص کو جلدی ہے، بھاگے جا رہا ہے بھاگے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں معلوم کہ کہاں جانا ہے. بس ہر شخص جلدی میں ہے. موٹر سائیکل والے اس طرح تنگ کر رہے ہوتے ہیں، سائڈوں میں گاڑیوں کی گزر رہے. ایک دفعہ میں دروازہ کھول رہی تھی کہ موٹر سائیکل والا میرے دروازے سے ٹکراتا ہوا یوں گیا کہ اتنی جلدی تھی کہ اتنی چھوٹی سی سپیس میں سائڈ سے ہی گھسا کے وہ چلا گیا. تو اب آپ سوچیں کہ لوگوں کا یہ حال ہے، ذرا بھی تحمل نہیں کرتے، تھوڑا بھی انتظار نہیں کرتے کہ ہم ذرا آہستہ آہستہ چل کے وہاں تک پہنچیں. لیکن یہ کہ لوگوں کو بہت جلدی، ہر کام گاڑی میں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تھوڑا سا یہ کریں، یا پھر صبح کا وقت اپنے لیے رکھیں 1 آدھے گھنٹے کا، اور نکل کے بعد آپ چہل قدمی کریں. تو اس سے آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی، اور آپ بڑے اچھے تندرست رہیں گے، اور طویل عمر میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی جب آپ پیدل چلتے رہیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ بھئی آپ اپنا غصہ کم کیجیے. جتنا زیادہ آپ کسی کی بات پہ غصہ کرتے ہیں اس کو ٹھنڈے دل سے سنیے. جو کوئی بھی کہہ رہا ہے نا، آنکھیں بند کر لیجئے اور تسلی سے سنیے کہ بھئی کیا کہہ رہے ہو. پھر اس کو سمجھ کے اس کو جواب دیجیے. اگر وہ زیادہ آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کی بات نہیں سنیں. اکثر یہ باہر جاتے ہیں تو لوگ فقیر ہی تنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آدمی کو غصہ آ جاتا ہے فقیروں کی حرکتوں پہ. بس اپنے آپ کو ان 2 چیزوں میں ہم نے بہتر بنانا ہے. ایک تو ہم نے واک کرنی ہے، اور ایک ہم نے غصہ نہیں کرنا، اور پانی کا انٹیک بہت زیادہ رکھنا ہے. پانی ہم زیادہ پئیں گے تو ہماری صحت بھی اچھی رہے گی. اور غصہ تو بالکل بڑی عمر میں آ کے آپ چھوڑ دیجئے، کام اینڈ کوائٹ ہو جائیے. جو کوئی بھی غلط کرے بس سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بول رہا ہے غلط. اب اس کو کوئی جواب، ایسا جواب دینا ہے کہ اس کی زندگی بہتر ہو جائے. اس کو غصے میں آ کے لڑنے والا جواب نہیں دینا، اس کو ایسا جواب دینا ہے کہ وہ بہتر ہو جائے وہ شخص.
اپنی زندگی میں اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں سے تبدیلی لائیے۔ جب آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے تو یقیناً آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی اور آپ خود بھی بہتر ہو جائیں گے، اور آپ کو کسی پہ غصہ نہیں آئے گا، اور آپ ہمیشہ ٹھنڈے دل سے غور سے دوسرے کی بات سنیں گے۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے چھوٹے چھوٹے اصول ہیں جس پہ آپ عمل کیجئے۔ آج میں نے آپ کو 2 اصول بتائے ہیں، ایک تو آپ غصہ نہیں کریں گے اور ایک آپ واک زیادہ کریں گے تاکہ آپ کا دماغ ٹھنڈا رہے اور آپ کے پیر گرم رہیں واک کر کے۔ چھوٹے چھوٹے کام اپنے گھر کے بھی خود کیجئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہر کام خود کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ اسی کو سوچ کے آپ اپنے کام کرنا خود شروع کر دیجئے تو آپ کے پیر گرم رہیں گے اور آپ تندرست رہیں گے۔ آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام کریں گے سنت سوچ کے تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملتا چلا جائے گا۔ آپ یہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت بہتر ہوگی، اور آپ یقیناً جب یہ 2 چیزوں پہ عمل کریں گے تو آپ مجھے ضرور دعا دیں گے کہ یہ میں نے اس لیے یہ بات آج آپ سب سے کہی ہے کہ تھوڑا سا ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں تکلیف میں لے آتی ہیں۔ جب ہم بیٹھے رہتے ہیں تو ہمارے گھٹنے جم جاتے ہیں، اور جب ہم بات بات پہ غصہ کرتے ہیں تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، کھانے کو دل نہیں چاہتا، بات کرنے کو دل نہیں چاہتی، کسی کو دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اس طرح کے ہمارے حالات ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بس ان 2 چیزوں سے بچنا ہے۔ دیکھ لیں سامنے والا کون ہے۔ اگر کبھی آپ کے والد صاحب آپ پہ غصہ کر رہے ہیں تو آپ تحمل سے سن لیجئے، کیونکہ وہ آپ کے والد ہیں، ان کو پورا اختیار ہے کہ وہ آپ کو کچھ بھی کہیں۔ آپ نے ان کو منع نہیں کرنا، ان کی بات سن لینی ہے، بے شک اگر وہ غلط بھی ہیں جب بھی آپ سن لیں۔ آپ سے اللہ کتنا راضی ہوگا کہ آپ نے ان کو جواب نہیں دیا۔ آپ کی امی ہیں، ایک ہی بات 4 دفعہ کہتی ہیں، بار بار کہتی ہیں بھئی یوں کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو بچے چڑ جاتے ہیں۔ بس چڑے نہیں، نہ والدین کو چڑھائیں نہ خود چڑھیں، محبت سے آرام سے ان کے کام کریں اور ان کی دعائیں لے لیں، گھر کے بزرگوں کی دعائیں لے لیں اور ان کے ساتھ مل کے چھوٹے چھوٹے کام کریں۔ چلے امی آئیں میں آپ کو باہر واک کراتا ہوں، امی آئیں نا، ہاتھ پکڑ کے پیار سے لے کے ایک چکر کرا لیں، چلے بھی امی کی بھی واک ہو گئی۔ چلے ابو آئیے میں آپ کو یہ کروا دوں، ابو چلے میرے ساتھ آج مسجد نماز پڑھ لیجیے۔ آپ ابو کے ساتھ مسجد چلے کے نماز پڑھ کے آئے، آپ کو نماز کا بھی ثواب ہوا اور ابو کو سنبھال کے مسجد تک لے جانے کا بھی ثواب ہوا، کہ ابو بیچارے اکیلے گھبرا رہے تھے کہ میں کیسے جاؤں، کیا جاؤں، رات کا وقت ہے۔ اس طرح مسجدوں کو بھی آباد کریں اور اپنے والدین، اپنے گھر کے بڑوں کی طرف توجہ دیں اور یہ چھوٹے چھوٹے کام کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ صرف یہی نہیں کہ ہم بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہے یا ہم کرتے رہے، اور رمضان کا مہینہ ہے ماشاءاللہ، جہاں تک ہو سکے آپ نیکی کریں، ایک نیکی کا 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب ملتا ہے، اور اپنوں سے رشتہ داروں سے کی ہوئی نیکی کا آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ آپ اپنے رشتہ داروں پہ رحم کیجئے، محبت کیجئے، اپنے نوکروں پہ رحم کیجئے، جہاں جو قریب ہو سب سے محبت سے، خلوص سے، انکساری سے بات کیجئے۔ اللہ آپ کا حامی اور نگہبان ہو، آمین۔